السلام علیکم مائی نیو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ سیدھا روحی کے کمرے میں آیا تھا۔ آج شام ہم عاشق گل سے نکاح کریں گے، کوئی اعتراض ہے؟ حازم اور زیان بھی اسی وقت روحی کے کمرے میں موجود تھے۔ ہیشم نے تینوں کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ یہ خبر سن کر تینوں نے ایک دوسرے کو شاکی نظر سے دیکھا تھا کہ ایک دفعہ پھر کمرے میں ہیشم کی آواز گرجی تھی، اگر تم میں سے کسی کو اعتراض ہوگا تب بھی ہم عاشق گل سے نکاح کریں گے۔ تو بہتر ہوگا کہ نکاح کی تیاری کی جائے، اور روحی عاشق کو تیار کرنا تمہارا کام ہے، اور کہیں بھی کوئی بھی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اتنا کہہ کر ہاشم بغیر ان کا جواب سنے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور وہ تینوں اب آنکھوں میں حیرانے لیے اس مورد کی جانب متوجہ ہوئے تھے جو ساکت کھڑی سب ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ قسمت کی اس ستم ظریفی پر جشن منائی اپنی ذات کے بے مول ہونے پر ماتم۔ اس وقت ہیشم خان کی شاہی حویلی میں ہر کوئی ادھر سے ادھر دوڑتا پھر رہا تھا، کیونکہ آج یہاں ایک بہت بڑی تقریب منعقد ہونے والی تھی۔ آج اس حویلی کے سردار ہیشم اسماعیل خان کا عاشق گل کے ساتھ نکاح تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ آج کی تقریب اس حویلی کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ طبی تیاریاں ذرا سی بھی کمی بیشی کی گنجائش قبول نہیں تھی۔ نوکروں کو پتہ تھا کہ آج کی تقریب میں کوئی بھی کمی سردار ہیشم اسماعیل خان کے عتاب کو دعوت دینے کا بہانہ بن جاتی، اس لیے سب تندہی سے اپنے اپنے کام نپٹانے میں مشغول تھے۔ ہیشم کا حکم تھا کہ یہ نکاح پورے رسم و رواج اور شان و شوکت سے ہونا چاہیے، اسی لیے نہ صرف پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا بلکہ ہیشم کے روم میں بھی پھولوں کی چادریں بچھائی گئی تھیں۔ پوری حویلی بقائے نور بنی ہوئی تھی، سب طرف گہما گہمی تھی، لیکن اس حویلی کے مردان خانے میں موت کسی خاموشی طاری تھی۔ مردان خانے میں رکھے قیمتی صوفوں میں سے ایک پر زریاب خان براجمان تھے۔ وہ سرخ چہرہ لیے بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے وہاں جلتے کرتے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں یہاں ہیشم خان نہیں روکا تھا، ورنہ زریاب خان کے لیے ہیشم خان کی اس حویلی میں ان حالات میں رکنا کسی ذلت سے کم نہ تھا۔ رہ رہ کر ان کا غصہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا، اور ان کی تیزی سے سرخ پڑتی آنکھیں، پل پل بدلتے چہرے کے جارحانہ تاثرات ان کے غصے کی شدت کا پتہ دے رہے تھے، مگر وہ خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے خاموشی سے یہاں بیٹھے رہنے پر مجبور تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے ہیشم خان سے بگاڑ کر وہ صرف اور صرف گھاٹے میں ہی رہیں گے۔ تبھی مجبوراً چپ کی بکا لوڑے وہ ہیشم کی اگلی کارروائی کا انتظار کر رہے تھے۔ اور پھر تھوڑا ہی وقت مزید گزرا تھا، تبھی ہیشم خان شاہانہ چال چلتا ہوا مردان خانے میں داخل ہوا۔ اس نے اس وقت ایک بلو کرتا پہنا ہوا تھا جس پر لگا خوبصورت بروز اپنی قیمت خود بتا رہا تھا۔ بلو کلر یہ کرتا اس کی گوری بے داغ رنگت پر نہایت تھی خوبصورت لگ رہا تھا، اور اوپر سے اس کے حسین چہرے پر موجود دو نیلی سحر انگیز آنکھیں جو اس وقت اس کے پہنے کرتے سے میچ کر رہی تھی، آج وہ ضرورت سے زیادہ ہی حسین و دل فریب لگ رہا تھا۔ آج اس نے یہ خاص اختتام اپنے نکاح کی تقریب کے لیے کیا تھا۔ اس کے چہرے سے پھوٹتی روشنی اور چمک اس کی اندرونی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی۔ نیکسٹ سے تیار ہونے کے بعد وہ سیدھا مردان خانے میں چلا آیا تھا، جہاں زریاب خان اس کی تیاری دے کر چونک اٹھے تھے، اور ان کے چہرے کی لالی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ چہرے پر کرختگی چھا گئی تھی۔ ہیشم خان جو بغور ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، وہ ان کے چہرے کے یہ بگڑے تاثرات دیکھ کر محفوظ ہوا تھا۔ زریاب خان، نکاح کچھ ہی دیر میں ہو جائے گا، اگر آپ کی شان میں فرق نہ آئے تو آپ ہمارے شاہی حال میں تشریف لے آئیں، مہمان آ چکے ہیں۔ اپنی بھتیجی کو قبول کرنا اگرچہ تمہاری شان کے خلاف ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم اسے اپنے ہاتھوں سے ہماری زوجیت میں دو۔ ہم تمہاری انا کو نہیں توڑنا چاہتے، لیکن کم از کم اپنی اتنے عرصے سے بنائی گئی عزت کا ہی کچھ خیال کر لو۔ ہیشم خان نے بظاہر نارمل لہجے میں کہا تھا، مگر اس کے الفاظ کی سختی زریاب خان کو مزید غصہ دلا گئی تھی۔ زریاب خان مٹھیاں بینچے بغیر کچھ کہے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور ایک حسیلی نظر ہیشم خان پر ڈالنے کے بعد مغرور انداز میں گردن اکڑاتے ہوئے لمبے لمبے ڈنگ مارتے مردان خانے سے حال کی جانب بڑھ گئے۔ ہیشم خان بھی شیانے بے نیازی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تھا اور شاہی حال کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پورے حال کو آج گلاب کے تازہ پھولوں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ ہیشم شاہانہ انداز میں اپنی مغرور چال چلتا ہوا
جیسے ہی حال میں داخل ہوا لوگوں کی نظروں میں واضح سے تعجب بڑھنے لگی تھی۔ وہاں موجود ہر ایک فرد کی آنکھ میں اس کے لیے حسرت ہی حسرت تھی۔ دولت اگر ہیثم خان کے گھر کی باندھی تھی تو وہ حسن کا شہزادہ خوبصورتی کی دولت سے بھی بے تحاشا مالا مال تھا، اور اب بھی سب لوگوں کی نظریں ہیثم پر ہی ٹکی تھی، جبکہ وہ سب کی نظروں سے بے نیاز مغرورانہ چال چلتے ہوئے اسٹیج کی جانب بڑھ گیا تھا، جہاں نکاح خواہاں کے ساتھ حازم زیان اور اس کے ساتھ کچھ دوست بھی کھڑے تھے۔ اسے اسٹیج پر آتا دیکھ کر سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ ہائے بھائی، کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ، اس کے بھائیوں نے بے ساختہ اس کی تیاری کو سراہتے ہوئے کہا۔ تھینک یو حازم، پر میرا خیال ہے کہ آج بھی ہم ایسے ہی ہیں جیسے روز ہوتے ہیں۔ ہیثم میں لہجے کی بے نیازی آج کے دن بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ جی بھائی، اتنا کہہ کر حازم نظریں جھکا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے مزید کچھ کہا تو ہیثم خان اسے سب کے سامنے بے دریغ اتارنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ حازم کی نسبت زیان ذرا کم ہی ہیثم کے روب میں آتا تھا، تب بھی اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بے ساختہ گویا ہوا تھا۔ وہ حازم کے بچے، اگر بھائی اتنے اچھے لگ رہے ہیں تو بھابھی کون سا کم ہے، وہ بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ زیان نے بولتے ہوئے بے ساختہ بھائی کو داد طلب نظروں سے دیکھا، مگر ہیثم کی غزیلی نظر کو دیکھتے ہی اس نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ ابھی ہیثم خان غصے سے اسے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ روحی لائٹ پنک کلر کی پاؤں تک آتی میکسی پر سلور دوپٹہ لیے نازک سی جویلری پہنے اور ہلکا سا میک اپ کے ہاتھ میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ دلہن کے جوڑے میں سجی دھجی عائشہ بھی تھی، جس کے نازک وجود پر سجا بلیڈ ریڈ کلر کا لہنگا بھی جیسے اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ ریڈ کلر میں ملبوس وہ مکمل دلہن کا روپ لیے کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ روحی اس کو تھامے اب اسٹیج تک چلی آئی تھی۔ مہمانوں کی نظریں بھی گویا عائشہ پر جم سی گئی تھیں، سوائے ایک شخص کے، اور وہ تھے زریاب حسین خان، جن کی آنکھوں میں اس موم کی گڑیا جیسی لڑکی کے لیے نفرت صاف ظاہر تھی۔ جبکہ اسٹیج پر کھڑا ہاشم تو عائشہ کو دیکھ کر جیسے فریز ہو چکا تھا، وہ اسے پہلے بھی دلہن کے روپ میں دیکھ چکا تھا، مگر اس وقت وہ پہلے سے بھی بڑھ کر حسین لگ رہی تھی، نظر لگ جانے کی حد تک۔ تبھی ہیثم خان کی نظریں اس سے ہٹنے کو انکاری ہو گئی تھی۔ دل کسی طرح مان ہی نہیں رہا تھا، وہ سب کچھ بھولے ہوئے بس عائشہ پر نظریں جھکائے کھڑا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ کاش یہ لمحے یہیں تھم جائیں اور وہ اس کو یوں ہی دیکھتا رہے۔ مگر اچانک روحی کی آواز سن کر وہ چونک کر ہوش میں آیا تھا۔ بھائی کہاں گم ہو گئے ہیں؟ اب بھابھی آپ ہی کی ہے، پوری عمر دیکھتے رہیے گا۔ ابھی بھابھی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اسٹیج پر تو چڑھائیں۔ روحی نے اس کی عائشہ کو اس طرح دیکھنے پر چوٹ کی تھی۔ تبھی ہیثم خان بہن کے ٹوکنے پر جھیپ کیا تھا اور جھک کر عائشہ کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام کر اسے اوپر چڑھنے میں مدد دی تھی اور اس کے لیے اپنے پاس پڑے صوفے کی جانب بڑھا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کروائیں۔ ہیثم عائشہ کے پاس والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے مخصوص روبدار لہجے میں بولا۔ اس کی روبدار آواز سنتے ہی مولوی صاحب نے فوراً نکاح کی کارروائی شروع کر دی تھی۔ ہیثم خان ولد اسماعیل خان حاضرین مجلس اور گواہوں کی موجودگی میں 1 کروڑ حق مہر فی الوقت ادائیگی۔ آپ عائشہ گل بنت اعتراض خان کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ مولوی صاحب نے ہیثم خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، ہم نے قبول کیا۔ ہیثم خان کو لمحہ لگا تھا حامی بھرنے میں۔ اسی طرح مولوی صاحب نے 3 دفعہ انہیں الفاظ کو دہرایا تھا اور ہیثم نے تینوں دفعہ یہی مخصوص جملہ دہرایا تھا۔ اب مولوی صاحب عائشہ کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ عائشہ بنت اعتراض خان، آپ کو حاضرین مجلس میں 1 کروڑ حق مہر فی الوقت ادائیگی۔ ہیثم خان ولد اسماعیل خان کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟